You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ينزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے فہم قرآن اور یا ایھا الذین آمنوا. ان دونوں اہم عناوین کے تناظر میں کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت والجلال مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ کہ میرا رب آپ کو ہمیشہ حق اور سچ سننے کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ہمارے وجود میں دو چیزیں رکھی ہیں. ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. یہ جسم اسی وقت تک کام کرتا ہے جب تک اس کے اندر روح کی فرما روائی ہے. اگر یہ روح ہمارے اور آپ کے جسم سے نکل جائے تو یہ جسم نہ صرف یہ کہ ناکارہ ہو جاتا ہے، کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، بلکہ یہ سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، وجود کے تانے بانے بکھر جاتے ہیں روح کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت نے جسم اور روح کا مجموعہ ہمیں اور آپ کو عطا کر کے اس دنیا میں برپا کر دیا. دونوں کے تقاضے ہیں. جب دو چیزیں ہیں تو دونوں کے تقاضے ہیں. جسم کے بھی تقاضے ہیں، روح کے بھی تقاضے ہیں. جسم کے جتنے تقاضے ہیں ان سب تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے رب نے اس دھرتی پر اتنے انتظامات کر دیے ہیں کہ بدن میں موجود کروڑوں سیلز کو انرجی فراہم ہوتی ہی رہے گی. اور بڑا عجیب نظام ہے ان کا. ہمارے اور آپ کے بدن کو آئرن چاہیے،
تو کیا لوہا کوٹ کے اور پیس کے کھائیں گے؟ نہیں، انہوں نے ہمارے اور آپ کے بدن کی اس ضرورت کی تکمیل کے لیے بڑے خوبصورت انداز میں اس آئرن کو سیو میں بھر دیا. کسی کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، ذائقہ بھی لیتے رہو اور اپنے جسم کی آئرن کی ضرورت بھی پوری کرتے رہو. یہ ان کا غیبی نظام ہے. وٹامن سی چاہیے؟ بالکل چاہیے صاحب، اس کے بغیر بات کیسے بنے گی؟ کتنا پیارا خوبصورت سا پھل بنایا جس کو دیکھ کے منہ میں پانی آ جائے، سنترا. اسے کھائیے، کتنا اچھا لگتا ہے. ذائقے میں جسم کی وہ ضرورت پوری ہو رہی، مزہ بھی خوب آ رہا ہے. ضروریات کی تکمیل میں اللہ رب العزت نے ہر چیز میں ذائقہ رکھ دیا ہے. تو جسم کی ضرورت تو ہم اور آپ اپنی تلاش، اپنی جستجو، اپنی محنت کے نتیجے میں اپنے جسم کی ضروریات ہم اور آپ پوری کر لیتے ہیں. قورمہ کھاتے ہیں نا، اس میں یہ تیز پات کہاں سے لے آئے آپ؟ دار چینی کی لکڑی کہاں سے مل گئی آپ کو؟ یہ چھوٹی بڑی الائچی کہاں سے تلاش کر کے لے آئے؟ یہ بادام آپ کو کہاں سے مل گئے؟ یہ کاجو آپ کو کہاں سے دستیاب ہو گئے؟ یہاں کہیں تو پیدا نہیں ہوتے کہ آپ کو مل جائیں. اللہ رب العزت نے اس ضرورت کی تکمیل کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس کی افادیت ڈالی. انہوں نے تلاش کیا اور تلاش کر کے اس کے اوپر تحقیقات کی، تو انسانی جستجو اور انسانی محنت کے نتیجے میں ہمارے جسم کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. وہ ساری چیزیں اس زمین پہ اللہ رب العزت نے اتار دی ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اس زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں، وہ سب کا سب تمہاری نفع رسانے کے لیے میں نے پیدا کیا ہے. شعور دے دیا، عقل دے دی، وجدان دے دیا. یہ پتہ چل گیا کہ اس چیز میں فائدہ کس بدن کے کس حصے سے متعلق ہے. ذرا کبھی اپنی آنکھ کی ساخت پر دھیان دینا کہ ہمارے رب نے ہماری آنکھ کیسی بنائی، اس کا ڈیزائن کیا ہے. اس پہ غور کرنے کے بعد ذرا بادام پہ نگاہ دوڑانا، دونوں چیزوں کی میچنگ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. حکیموں نے کہا کہ بادام کھاؤ، تمہاری نظر کو طاقت ملے گی. اللہ نے اس کی ساخت ایسی بنائی کہ یہ بندے اس کی تہ تک پہنچ سکیں. اپنے دماغ کی ساخت پر کبھی نگاہ دوڑانا. آج تو انفارمیشن ٹیکنالوجی بڑے عروج پہ ہے، سب اندر کا باہر دکھائی دیتا ہے. اپنے دماغ کی جو ساخت ہے اس پہ نگاہ دوڑانا اور پھر دیکھنا کہ آپ کے رب نے، ہمارے معبود نے اخروٹ کی شکل کیا بنائی ہے. توڑنا اسے اور پورا اخروٹ ایسے رکھ دینا. انہوں نے یہی ڈیزائن کیوں رکھا اس کے اندر؟ تاکہ یہ بندے سمجھ لیں کہ اس اخروٹ میں دماغ کی قوت پہنچانے کی صلاحیت ہے. اللہ کا اپنا نظام ہے. انہوں نے ہر چیز پر ایک تحریر لکھ دی ہے. وہ تحریر ہر آدمی تو نہیں پڑھ سکتا، حکیم لوگ اس تحریر کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس چیز میں انسان کے بدن سے کیا نفع متعلق ہے. پھر وہی چیزیں آپ کے نسخوں میں، آپ کی غذاؤں میں، آپ کی ماکولات میں اور آپ کی مشروبات میں شامل کر دی گئیں. جسم کی ضروریات پوری کرنا بہت آسان ہے. ہم اور آپ تو الحمدللہ انسان ہیں. اللہ کی ساری مخلوق پہ ہمیں اور آپ کو ہمارے رب نے فوقیت بخشی ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہمیں اور آپ کو فضا میں پرواز کرتے دکھائی دے رہے ہیں، ان کو بھی اپنی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کرنے کا ہنر آتا ہے. دیواروں پہ چلنے والی چھپکلیوں کو خوب معلوم ہے ان کی نسل کیسے برقرار رہے گی.
غذا کیسے حاصل کریں گی اور بڑی چکنی دیوار پہ وہ چلیں گی کیسے، سب معلوم ہے ان کو۔ مچھر، یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا جانور ہے مچھر۔ سورۃ الفاتحہ پہلے پڑھیے، اس کے بعد سورہ بقرہ۔ جانوروں میں سب سے پہلے جناب مچھر کا تذکرہ ہے۔ 3000 سے زائد قسمیں ہیں مچھر کی۔ مچھر کو مارنے کے لیے انسان نے جتنی کوششیں کی ہیں، کسی مخلوق کو مارنے کے لیے انسان نے کبھی اتنی کوششیں نہیں کی۔ انسان کی کوششیں فیل ہو گئیں اور جناب مچھر شان و شوکت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں۔ یاد رکھنا، آپ کبھی مچھر کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جس جانور کا تذکرہ آ گیا وہ قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر یہ 100-200 سال پہلے ختم ہو چکا ہوتا، فرض کیجئے، اور آج ہم یہ آیت پڑھتے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، ترجمہ پڑھتے کہ اس میں مچھر کا تذکرہ ہے، اللہ مچھر کی مثال دینے میں بھی کوئی شرم نہیں کرتے۔ کیسے سمجھتے اس آیت کو کہ اگر جناب مچھر موجود نہ ہوتے؟ یا اس سمجھ میں آتی؟ اللہ نے یہ قرآن قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس میں جتنے جانور ہیں وہ قیامت تک باقی رہیں گے، تاکہ ان جانوروں کو سمجھ کے قرآن کی ان تمثیلات کو، قرآن مجید کی ان آیتوں کو ہم اور آپ سمجھ سکیں۔ ہر مخلوق کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہے۔ کیا انسانوں کو ہی معلوم ہے کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ مچھر تو اس سلسلے میں اور زیادہ ہوشیار ہے۔ اس نے بورنگ کی آپ کے جسم میں، بورنگ، اپنی سونڈ اندر ڈال دی اور اندر سے خون چوس لیا، اور اس کے منہ میں جو اس کا لعاب تھا وہ اندر داخل ہوا، اندر انڈے پہنچ گئے، اس میں سے بچے نکل پڑے، اس میں میل اور فیمیل وہ دونوں آپس میں ملے، بچے زیادہ بڑھ گئے، انسان کو ملیریا ہو گیا۔ اب مارو اس نسل کو، جب تک آپ کے خون میں موجود مچھر کی وہ نسل مرے گی نہیں، تب تک آپ کا ملیریا کیسے درست ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ اپنی نسل کیسے بڑھانی ہے۔ سانپ بڑے لمبے ہوتے ہیں، اس میں بھی میل اور فیمیل، ان کو بھی معلوم ہے کہ ہماری نسل کیسے بڑھے گی اور اپنی حفاظت کیسی ہوگی۔ بچھو جا رہا ہے، اس کو اپنے ڈیفینس اور اپنے دفاع کا پورا طریقہ معلوم ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میرے اس حصے میں ڈنک میں کتنا زہر بھر دیا ہے میرے رب نے، اگر مجھے کوئی پریشان کرے گا تو میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے یہ ڈنک اسے مار کے اسے ختم کر دوں۔ یہ بچھو کو معلوم ہے، سب کو اپنا دفاع معلوم ہے۔ یہ وہ ضروریات ہیں جو ہم اور آپ بھی پوری کر رہے ہیں۔ شیر، چیتا، ہاتھی، مکھی، مچھر، چونٹی، چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی، خشکی کی مخلوق ہو یا تری کی، ہر مخلوق کو یہ مادی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ معلوم ہے۔ یہی بات قرآن نے بتائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور ہر مخلوق کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اللہ نے اسے سکھا دیا۔ مادی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے حضرت انسان کو بھی خوب معلوم ہے کہ ضروریات زندگی کیسے پوری ہوں گی۔ دنیا کی ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں اور کسی رسول کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کام تو جانور بھی اپنا پورا کر لیتے ہیں، انسان بھی پورا کر لے گا، یہ کوئی بڑا میٹر نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو روحانی وجود ہے وہ سلامت رہے، اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے نبیوں اور رسولوں کی۔ ہمارا روحانی وجود صحیح سالم رہے، ہمارا روحانی وجود ترقی کرتا رہے،
کیونکہ ساری مخلوق میں اعلیٰ اور افضل اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، ذمہ داریاں بھی ہمیں اور آپ کو دی ہیں۔ اگر اعلیٰ اور افضل ہو تو ذمہ داری کی بنیاد پر نہ، ورنہ تمہارے پاس اتنا جسم نہیں جتنا ہاتھی کے پاس ہے، تمہاری ان نظروں میں، آنکھوں میں وہ نظر نہیں جو کبوتر کی چھوٹی سی آنکھ میں موجود ہے، تمہاری ناک میں وہ قوت شامہ کہاں رکھی جو چھوٹی سی چونٹی کی ناک میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ جسمانی صلاحیتوں کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اور مخلوق کے بالمقابل حضرت انسان بہت کمزور ہے، اور روحانی اعتبار سے دیکھیں تو پوری کائنات میں حد یہ ہے کہ فرشتوں کا قد بھی انسانوں کے سامنے چھوٹا نظر آتا ہے۔ خدا کرے حقیقت سمجھ لیں، جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں کتنی طاقت ہے ان میں، چیتا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ باڈی بلڈر نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ جسمانی لحاظ سے وہ طاقت اور قوت نہیں حاصل کر سکتے جو اللہ رب العزت نے اپنی اور مخلوق کو عطا کی ہے۔ ہماری فوقیت، ہماری افضلیت اور ہماری بڑائی کا راز جسم سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہماری فوقیت اور فضیلت کا راز ہماری روح سے وابستہ ہے۔ جسم کتنے مضبوط کر لیں کوئی حیثیت نہیں، فنا ہوگا ایک دن۔ روح کو پختہ کرو، روح کے تقاضوں کو پورا کرو، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اور یہ ساری کائنات یہ تمہارے لیے ہے۔ فرشتوں کا قد بھی تمہارے سامنے چھوٹا دکھائی دے گا۔ اللہ نے ہمارے اور آپ کے ابا کی بارگاہ میں فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم یوں ہی تھوڑ نہ دیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وہ موقع یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ نے ثابت کر دیا کہ ساری مخلوق میں جو سب سے زیادہ پاک اور پوتر مخلوق ہے فرشتے، اللہ نے ان فرشتوں کو بھی تمہارے ابا کے سامنے جھکایا ہے۔ تو تم کسی شجر کے سامنے نہ جھک جانا، تم کسی حجر کے سامنے نہ جھک جانا، تم کسی بہتے ہوئے دریا کے سامنے نہ جھک جانا، تم اونچے اونچے پہاڑوں کے سامنے نہ جھک جانا۔ اگر تمہیں جھکنا ہے تو صرف اس کے سامنے جس نے تمہیں پیدا کیا، ساری مخلوق پہ تم کو فوقیت بخشی۔ تو روحانی اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ مادیات تو کام آئیں گی نہیں، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایک نبی کی۔ دنیا کے ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے ایک رسول کی، اور اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو کتاب ہدایت دیتا رہا، نصیحت نامہ، ہدایت نامہ دیتا رہا۔ یہ میری کتاب ہے، یہ لے کے جاؤ اور اس کے مطابق میرے بندوں کی رہبری اور رہنمائی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وادی سینا میں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلایا تھا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آپ وہاں پہنچے۔ یہ فقیر وادی سینا میں 3 مرتبہ جا چکا ہے۔ 30 راتوں کے لیے آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اپنی قوم کے درمیان، اپنے بھائی حضرت ہارون کو ذمہ داریاں دے کر، اللہ کی طرف سے بلاوا تھا، وہ جانا ہی تھا۔ 30 راتیں گزر گئیں، اللہ رب العزت نے اس میں 10 راتوں کا اور اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اپنے موسیٰ کو پہلے بتا سکتے تھے کہ 40 راتوں کے لیے آنا ہے، تو امتحان کیسے ہوتا قوم کا، بنو اسرائیل کی آزمائش کیسے ہوتی، طرح طرح سے ہمیں اور آپ کو آزماتے ہیں وہ۔ کبھی کوئی شکوہ زبان پر نہ آ جائے، وہ جس حال میں رکھیں ہم اس حال میں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ رضا بر قضا، یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ جو ان کا آرڈر ہے، وہ حکم دیں تو حلال ہے، وہ روک دیں تو حرام ہے۔ وہ دے کے بھی آزماتے ہیں، وہ لے کے بھی آزماتے ہیں۔ بنو اسرائیل کی بڑی آزمائش تھی۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ 30 راتوں کے لیے میرے پاس آؤ کوہ طور پہ۔ 10 راتوں کا اور اضافہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے۔ سامنے ہے بہت بڑا میدان جہاں تقریباً 6 لاکھ
انسان موجود ہیں، اور اسی میدان کے ٹھیک سامنے بہت اونچائی پر موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ آرڈر نہیں ہے کہ جھانک کے دیکھیں، عبادت میں مصروف رہو۔ 40 راتیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکمل کر لیں تو اللہ رب العزت نے ان کو پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی تورات عطا کر دی۔ یہ ہے دستور حیات، یہ ہے نظام زندگی، یہ ہے منشور زندگی۔ اس کے مطابق پوری قوم کی رہبری اور رہنمائی کیجیے۔ ایک مثال دی میں نے، اللہ نے رسولوں کو کتاب ہدایت عطا کی، اللہ نے رسولوں کو صحیفے دیے، نصیحت نامے دیے، ہدایت نامے دیے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ وہ تشریف لائے جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوتیں ملی، یہاں تک کہ اس دھرتی پر وہ جلوہ نما ہو گئے جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے نبوت و رسالت کا سلسلہ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دیا۔ کتاب اتنی جامع عطا کر دی، نصیحت نامہ اتنا محفوظ عطا کر دیا کہ قیامت تک برپا ہونے والے انسانوں کے لیے اسی آخری نبی کی نبوت، اسی آخری رسول کی رسالت اور اس پہ نازل ہونے والی آخری کتاب کافی رہے گی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ اتنے عظیم رسول کی امت میں ہم اور آپ ہیں الحمدللہ۔ وہ کتاب ہدایت، وہ کتاب نصیحت، وہ کتاب موعظت یعنی قرآن جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، اس میں 114 سورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہدایت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں تدریج کے ساتھ نازل کی۔ تدریج کا مطلب تھوڑا تھوڑا۔ یہ سارا قرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر بیک وقت ایک دم نازل نہیں ہوا تھا، تھوڑا تھوڑا، جیسا تقاضا، جیسے حالات، اس کے مطابق ہدایات۔ یہ سارا کا سارا قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا قرآن اس میں لکھا اور وہاں سے قرآن آسمان دنیا پر شب قدر میں بیک وقت نازل کر دیا، لوح محفوظ سے شب قدر میں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ ایک سچائی ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کر دیا۔ پھر آگے شب قدر کا پورا تعارف موجود ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ یہ سارا قرآن بیک وقت اللہ نے نازل کیا، پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں تدریج کے ساتھ نازل ہوتا رہا۔ جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار قرآن نازل ہوا تو سورت بھی اللہ نے مکمل نہیں کی۔ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تو نازل کی مگر یہ سورت مکمل نہیں کی، صرف اتنا قرآن پہلی بار نازل ہوا تھا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ بس پہلی بار اتنا قرآن نازل ہوا۔ یہ اللہ کی امانت ہے جو اللہ کے بندوں تک پہنچانی ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ اللہ کی امانت اللہ کے بندوں تک پہنچانی ہے، تو جبریل امین جب آپ کو قرآنی آیات سناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے جبریل کے پڑھانے پر، اور جب جبریل اگلی آیت پڑھتے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی آیت کو جلدی جلدی رٹنے کی کوشش کرتے۔
کہیں بھول نہ جاؤں. اللہ کی امانت اللہ کے بندوں تک پہنچانی ہے. اس آیت کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پچھلی آیت کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے زبان سے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے یہ کہہ کر روک دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به. میرے محبوب اس قرآن کو پڑھنے کے لیے جلدی جلدی زبان کو چلانے کے لیے آپ کوئی کوشش نہ کریں, اپنی زبان کو حرکت ہی نہ دیں. بس جب ہم پڑھائیں تو ایک مرتبہ پڑھ لیں, دوبارہ پڑھنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان آپ چلاتے ہیں, یہ کام آپ نہ کریں. نبی کا ارادہ تھا کہ قرآن محفوظ رہے, اسی لیے آپ نے اس کو رکھنے کی کوشش کی, اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ کہہ کے اس عمل سے روک دیا لا تحرک به لسانک. میرے محبوب نبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے. بس ہم پڑھائیں تو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. ہے دنیا میں کوئی ایسا استاد جو اپنے شاگرد کو منع کر دے کہ میں ایک مرتبہ کہلواؤں گا, دوبارہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں؟ تو شاگرد کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ استاد محترم پھر مجھے یاد کیسے ہوگا. یہ بنیادی سوال کرنے کا حق ہے اسے. اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب اپنے اس ارشاد میں دے ہی دیا ان علینا جمع. میرے محبوب نبی یہ قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دینا ہماری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ کہنے پہ جی ایس ٹی لگتی ہوگی آپ سے. بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں کسی اچھی بات پہ سبحان اللہ اگر کہہ دیا تو صبح ہی بل آ جائے گا جی ایس ٹی کا, تبھی آپ بڑی خاموشی کے ساتھ میں سنتے ہیں. میاں سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی نہیں لگتی. ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا اور ادھر آپ کے رب نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا. تو ذرا ایسے بیٹھیں, کبھی کبھار سبحان اللہ کہیں, ہمیں بھی تو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کو اس عمل سے یہ کہہ کے منع کر دیا لا تحرک به لسانک, اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے گا. یقیناً میرے مصطفیٰ کے ذہن میں اگر یہ سوال آیا ہوگا پھر یہ قرآن محفوظ کیسے ہوگا, تو اللہ نے اس کا جواب دیا ان علینا جمع. اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. بہت ساری باتیں سینے میں ہوتی ہیں مگر زبان پہ نہیں آ پاتی. بولنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی پنڈلیاں لرزے میں آ جاتی ہیں. یہ بولنا کوئی آسان کام ہے کیا؟ خوف ڈر طاری ہو جاتا, پیر کانپنے لگتے ہیں اور جو کچھ یاد ہوتا ہے سب بھول جاتے ہیں. دماغ زبان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. باتیں ساری ہیں دل میں دماغ میں لیکن کہہ نہیں پا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے صرف یہ وعدہ نہیں کیا کہ یہ قرآن آپ کے سینے میں ہم محفوظ کریں گے, بلکہ یہ بھی وعدہ کر لیا وَقُرْآنًا, میرے محبوب نبی یہ قرآن آپ کے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اور آپ کی زبان سے اسے پڑھوا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. الفاظ کے جامع میں جو مرادیں چھپی ہوتی ہیں اس کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہوتی. ایک بہت پایہ کی بزرگ گزرے ہیں, حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, یہیں آپ کی دہلی کی سرزمین پہ آرام فرما ہے. ان کے ایک مرید تھے پشاوری, بڑا عرصہ ان کو بھی ہو گیا تھا دلی میں رہتے ہوئے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس خادم سے کہا میاں وہاں میری سراحی رکھی ہے اسے اٹھا کے لاؤ اور دیکھنا ذرا پیٹ پکڑ کے لانا. تو وہ صاحب گئے. الفاظ سن لیا آپ نے, الفاظ کے جامع میں مراد کیا چھپی ہے وہ نہیں سمجھ پائے. جو کچھ ان کی سمجھ میں آیا انہوں نے کیا.
सुराही उठाने गए, उसके ऊपर का जो हिस्सा था उसे एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से अपना पेट पकड़े पकड़े हजरत की खिदमत में हाजिर हुए। क्या उन्होंने इस जुमले का सही मतलब समझा? ये वाला पेट पकड़वाना चाहते थे या सुराही का? क्योंकि अगर ऊपर वाला हिस्सा पकड़ा, पानी उसमें मौजूद है, बहुत मुमकिन है कि ऊपर वाला हिस्सा हाथ में रह जाए और नीचे वाला हिस्सा जमीन पे गिर जाए टूटकर, इम्कान है इसका, क्योंकि उसकी जो गर्दन होती पतली होती है। तो हजरत ने फरमाया कि मियां सुराही उठा के लाओ और पेट पकड़ के लाना। उन्होंने उसको ऐसे पकड़ा और एक हाथ से अपने पेट को पकड़ा। ये फहम कुरान में मुआविन साबित होगी ये मिसाल। इसलिए मैंने हजरत मिर्जा मजहर जाना रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल नकल कर दिया। साहिबे कलाम के अल्फाज में जो मुरादें हैं वही बता सकता है जिसका कलाम है, कोई और बता ही नहीं सकता। तो मेरे रब ने अपने महबूब से ये कहा, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, मेरे महबूब जो अल्फाज कुरानी हम आप पर नाजिल कर रहे हैं, ये अल्फाज आपके सीने में महफूज कर देंगे, ये अल्फाज आपकी जबान पे जारी कर देंगे, और अल्फाज के जामे में जो मेरी मुरादें छुपी हैं वो मुरादें भी हम आपको बता देंगे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम का हर मफहूम, अपने कुरान का हर मकसद, इस नसीहतनामे का एक एक जुज, इन अल्फाज के जामे में छुपी हुई अल्लाह की मुरादें, वो सब कुछ अल्लाह ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। एक बड़ी अहम बात नोट कीजिएगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतअद्दिद मकामात पर जिब्रील से बहुत सारी चीजें मालूम की। जरूरत पेश आई तो आपने मालूम किया कि जिब्रील ये क्या है, जिब्रील ये क्या है। सफर मेराज में मैंने उसका तज़किरा किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मदीने मुनव्वरा में उतारा गया तो आपने पूछा ये कौन सी जगह है, जिब्रील ने बताई। कोहे तूर पर पहुंचे, मेरे मुस्तफा ने पूछा कि ये कौन सी जगह है, जिब्रील ने उसकी वजाहत की। मदियन में पहुंचे, पूछा ये कौन सी जगह है, जिब्रील ने बताया कि ये फलानी जगह है। बैतुलहम में पहुंचे, अहवाल बरज़खिया में मेरे मुस्तफा के सवालात रहे और जिब्रील अमीन की जवाबात रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील अमीन से कुछ पूछ लिया करते थे और जिब्रील बता दिया करते थे। अगली बात बहुत तवज्जो सुनिएगा और उसको अपने जहनों में महफूज रखिएगा। अज़मते कुरान तो दिल में उतरेगी उतरेगी, अज़मते मुस्तफ़ा भी दिल की गहराइयों में उतर जाएगी। कुरान मजीद जितना मेरे मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ, कहीं कहीं तो इतनी पेचीदगी है कि उलमा और मुफस्सिरीन सब दंग रह जाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने कुरान के सिलसिले में किसी आयत के हवाले से जिब्रील से नहीं पूछा कि जिब्रील ये तो बताओ इस आयत का मतलब क्या है, कभी नहीं पूछा। वजह क्या है? कुरान में कुछ पेचीदा मज़ामीन हैं इतने कि जो कायनात से बहस करते हैं, आज कुछ समझ में आया है वो हिस्सा। वल्लैलि इज़ा असास वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, बहुत पेचीदा मज़मून है इसका। वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, बहुत पेचीदा मज़मून है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख ला यबग़ियान, अल्लाह ने दो समंदर बहाए, उनके दरमियान में एक आड़ बना दी आपके रब ने। एक का पानी दूसरे पर चढ़ता नहीं है, ये मजमून कुरान में है। कहाँ है ये समंदर? ये दो समंदर जो बह रहे हैं, मरजल बहरैन, दो समंदरों को उसने बहाया। यल्तक़ियान, और उन दोनों समंदरों का पानी आपस में मिल भी रहा है। बैनहुमा बरज़ख, उन दोनों के दरमियान में खुफिया आड़ है। ला यबग़ियान, एक समंदर का पानी दूसरे समंदर पे चढ़ता नहीं है, इसका रंग अलग है, उसका रंग अलग है, इसमें कीमियाई अज्जा अलग हैं और उसके कीमियाई अज्जा अलग हैं।
اتنا پیچیدہ مضمون میرے مصطفیٰ پہ نازل ہوا، میرے مصطفیٰ نے جبریل سے نہیں پوچھا کہ جبریل وہ سمندر ہے کہاں، نہیں پوچھا۔ حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں کبھی قدم تک نہیں رکھا، کبھی کسی کشتی پر میرے مصطفیٰ سوار نہیں ہوئے، اور اتنے بڑے سمندر کی خبر دے رہے ہیں۔ جبریل جب یہ آیت لے کے آپ کی بارگاہ میں آئے ہوں گے، ان کا کام تھا پڑھ کے سنا دینا۔ اللہ نے وہ آیات اپنے نبی کے سینے میں محفوظ کر دیں۔ جبریل امین سے پوچھا کیوں نہیں میرے مصطفیٰ نے یہ اتنا عجوبوں بھرا سمندر ہے کہاں؟ پوچھا اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان آیات کا مطلب ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ تو جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو جبریل سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اور جن چیزوں میں وعدہ نہیں تھا وہاں میرے مصطفیٰ نے پوچھا، جبریل نے بتایا۔ اپنے نبی کی عظمتوں کو سمجھو۔ اگر ایک قدم اور آگے بڑھائیں، اگر کوئی اوپن میٹر آپ کو دیا جائے الفاظ میں یا لکھ کر کہ یہ بات میری وہاں تک پہنچا دینا، تو اگر آپ کو وہ اوپن میٹر دیا جائے تو آپ کو تو پتہ چل ہی جائے گا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ لکھا ہوا تحریر آپ کے کاغذ آپ کے ہاتھ میں دی گئی، یا آپ سے زبانی جملے کہلوائے گئے، وہاں جا کے بتا دینا، تو سب سے پہلے وہ سمجھے گا جس کے ذریعہ سے آپ یہ بات آگے بھیجوا رہے ہیں۔ کاغذ میں آپ نے کچھ لکھ کے دے دیا، لفافہ بند نہیں ہے، اوپن تحریر ہے، اس نے دیکھا اور اسے پڑھنا جانتا ہے، تبھی تو آگے پڑھ کے بتائے گا جا کے ان کو۔ تو پہلے وہ سمجھے گا جو لے جانے والا ہے۔ یہ قرآن جبریل امین لانے والے ہیں نا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی آیت کے بارے میں جبریل سے نہیں پوچھا اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیوں نہیں پوچھا؟ اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا میرے محبوب یہ قرآن، اس کے الفاظ میں چھپی ہوئی مرادیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک قدم آگے بڑھیے اور یہ سنیے کہ کچھ آیتیں تو ایسی ہیں کہ جبریل کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس میں ہے کیا، بس اللہ کو معلوم ہے، اس کے رسول کو معلوم ہے۔ لائے ہیں جبریل، پڑھا رہے ہیں جبریل، انہیں نہیں معلوم کہ ان الفاظ میں میرے اللہ کی کیا مرادیں پوشیدہ ہیں۔ جبریل کو نہیں معلوم کہ اللہ اپنے حبیب سے کہنا کیا چاہتا ہے ان الفاظ کے ذریعہ۔ الف لام میم، کون لایا یہ؟ جبریل۔ انہیں نہیں معلوم اس میں ہے کیا۔ قیامت برپا ہو جائے گی، کسی مفسر کو، کسی محدث کو، کسی عالم کو خبر نہیں ہو سکتی کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس کے اندر مرادیں کیا پوشیدہ ہیں۔ الف لام را، عرب والے سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، نہ جبریل کو معلوم، نہ عربیوں کو معلوم، نہ اہل لغت کو معلوم۔ قیامت تک آنے والا کوئی انسان اس کا مفہوم نہیں بتا سکتا، بس اللہ کو معلوم ہے اور میرے مصطفیٰ کو معلوم ہے کہ ان الفاظ میں کون سا مضمون پوشیدہ ہے۔ اللہ جانے یا اس کے رسول جانے۔ آپ کیسے سمجھیں گے، ہم کیسے سمجھیں گے اللہ کی یہ کتاب؟ یہ آسان ہے یا مشکل؟ قرآن آسان ہے یا مشکل؟ دونوں پہلو ہیں اس کے۔ قرآن مقدس کی ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ القمر۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا وہ عظیم معجزہ ہے جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے مطالبے پر آپ علیہ السلام جبل ابو قبیس کی چوٹی پہ چڑھے ہیں، اور 14ویں رات کا چاند پورے شباب کے ساتھ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے اور اللہ کے وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، ان سے بہتر مکھڑا ابتدائے آفرینت سے چاند کی ضیاء پاش
کرنوں نے نہیں دیکھا، وہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے اور اپنی انگلی کا ایک اشارہ کیا کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، چاند شق ہو چکا ہے۔ یہاں سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے عجائبات بیان کیے ہیں آغاز میں، مکے والوں کا انکار، ان کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ کیا ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی قوم کی تباہی بربادی کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے تم میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی قرآنی قصوں کو پڑھ کر، قرآنی قصوں کو سن کر بہت آسانی سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس قوم کے درمیان تبلیغ کی ہے، نہیں مانے، اللہ نے تباہ کر دیا۔ یہ مضمون سمجھنا کوئی مشکل ہے کیا؟ ہے نا آسان۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم عاد اور ان کے نبی حضرت ہود کا تذکرہ کر دیا، اس قوم کی بدقماشی کا تذکرہ کر دیا۔ جب قوم ہود نے حضرت ہود علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا، ان کی نبوت پہ وہ قوم ایمان نہیں لائی، اس قوم کا نام عاد تھا، تو اللہ رب العزت نے اس قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا۔ احقاف کے علاقے میں اللہ نے ان کو بھیجا تھا۔ یہ قوم احقاف یعنی ریت کے ٹیلے، احقاف ریت کے ٹیلے، ریتیلا علاقہ ہے یمن کے حصے میں، وہاں حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، نہیں مانے تو پوری قوم کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا۔ کتنے بڑے لوگ تھے معلوم آپ کو؟ کأنہم اعجاز نخل منقعر، ایک آدمی کے ہاتھ 2-4 تھپڑ مارے، کھڑا ہے، وہ گر گیا، مر گیا، وہ مرا ہوا پڑا ہے، تو آپ اس کو کس سے تشبیہ دیں گے؟ کہ کھجور کا کوئی تنا پڑا ہے؟ نہیں، تو کھجور کے تنے تو بہت لمبے ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے قوم عاد جب ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، مرے پڑے ہوئے تھے، تعبیر اختیار کی ہے قرآن نے، کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسے کہ کھجور کے تنے گرے ہوئے پڑے ہوں، بڑے لمبے تمنگے لوگ تھے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ نے اس کو تباہ کر دیا۔ اس سے نصیحت حاصل کرنا کوئی مشکل کام ہے کیا؟ بہت آسان کام ہے۔ نبی کی بات مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور نبی کی بات نہیں مانو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ مضمون بیان کر کے اللہ نے پھر کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایسی نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان بنا دیا ہے تم میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر اللہ رب العزت نے قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ قوم سمود کے نبی تھے صالح علیہ السلام، قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی پیروی نہیں کی تو اللہ رب العزت نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ دیکھو مضمون کتنا آسان ہے، صالح کی بات جن لوگوں نے مانی وہ کامیاب ہو گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی بات جن لوگوں نے نہیں مانی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کوئی مضمون مشکل ہے کیا؟ بہت آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پھر اللہ رب العزت نے قوم لوط کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوا کرتے تھے، ان کی قوم بڑی بدمعاش تھی، وہ اپنی جنسی خواہش عورتوں کے بجائے مردوں سے بدبخت پوری کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے نبی کو بھیجا لوط علیہ السلام کو کہ اصلاح کرو ان بدبختوں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام جب کبھی انہیں نصیحت کرتے تو بدبخت کہتے بڑا پاکیزہ بن رہا ہے، چلو لوط کو اور اس کے چند ماننے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے۔ یہ بستی سے باہر نکالنے کا جو میٹر ہے نا، ملک سے باہر نکالنے کا جو میٹر ہے، کوئی نیا نہیں، بڑا پرانا میٹر ہے۔ اللہ کے ہر نبی کو، اللہ کے ہر رسول کو ایسی دھمکیاں ملی، وہ بھول گئے کہ جب تک یہ رہیں گے جب تک وہ سلامت رہیں گے۔ ان کو نکالا
وہ نکلے ہی تھے کہ اللہ کا عذاب اس پوری بستی کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ آگ کا وجود رحمت کا ذریعہ ہے۔ نکالنے والے ہزار مرتبہ سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر یہ نکل گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نکل گئے۔ قرآن میں وضاحتیں موجود ہیں، لوط میرے بندوں کو لے کے آپ نکلیے، راتوں رات نکل جائیے، یہ نکالنے پہ آمادہ ہے نا، آپ نکل جائیے۔ آپ جیسے رحمت والے انسان کا وجود ان سب کے لیے باعث سعادت تھا، جب آپ نہیں رہیں گے تو ان کو ہم کیوں باقی رکھیں گے۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام اپنی ایمان والی قوم کو لے کر نکلے ہی تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، تمام بستیوں کو اوپر اٹھا کے لے گئے اور اوپر آسمان سے ان بستیوں کو پٹخ دیا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر اس مجرم کا نام لکھا تھا جس پتھر سے اس مجرم کو ہلاک ہونا تھا۔ اتنا سارا حصہ آبادی کا، کوئی ایک بستی نہیں تھی، بہت ساری بستیاں تھیں، سب کو اٹھا کے لے گئے، اوپر سے پٹخا تو زمین دھس گئی، اور اتنی دھسی کہ اندر سے پانی نکل آیا، کیونکہ وہ عذاب کی جگہ ہے۔ اس پانی میں کوئی کیڑا نہیں، اس پانی میں کوئی کیٹانو نہیں، اس پانی میں کوئی مچھلی نہیں، اس پانی میں کوئی جاندار نہیں۔ اس کا نام ہی ہے بحر میت، اس کا نام ہی ہے بحر مردار، اس کا نام ہی ہے ڈیڈ سی، ختم۔ اس میں زندگی نہیں پائی جا سکتی، کیونکہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا ان بدبختوں پر۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ نچلی سطح میں وہ ڈیڈ سی ہے، اس سے زیادہ نچلی سطح پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر۔ اللہ نے ان کا واقعہ ذکر کر کے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے تم میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اگر کوئی اس بری بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو لوط علیہ السلام کا یہ قصہ پڑھ کے اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے۔ یہ قصہ لوط نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ قرآنی قصے، قرآنی واقعات، قرآنی مثالیں بہت آسان ہیں، ان کو سمجھو اور اپنی اصلاح کرو۔ لیکن قرآن کا وہ حصہ آپ توجہ سے سنیے گا، ابھی فہم قرآن پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کا وہ حصہ جو احکام و مسائل پر مشتمل ہے، یہ ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ قرآن کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو کسی معتبر عالم دین کے حوالے کرنا پڑے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے ان آیات میں وراثت کا قانون بیان کیا ہے۔ کیا ترجمہ پڑھ کے آپ سمجھ لیں گے؟ حال یہی ہوگا کہ ایک ہاتھ میں سراہی ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں پیٹ پکڑے پکڑے پہنچیں گے آپ کہ اللہ نے یہ کہا ہے۔ جس میں آپ کے بس کا کام نہیں ہے کہ آپ احکام و مسائل پر جو آیتیں مشتمل ہیں، جن سے احکام و مسائل کا استخراج ہوتا ہے، وہ آپ اکیلے نہیں سمجھ سکتے۔ چار لوگ بیٹھ گئے، ترجمے والا قرآن لے لیا، آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کیا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس آیت کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب بتائیے نا آپ کی کیا رائے ہے اس آیت کے بارے میں؟ اور پروفیسر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ اور انجینئر صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس آیت کے بارے میں؟ یہ طریقہ اگر فہم قرآن کا نکالا تو قرآن تو پہلے ہی کہہ گیا تھا یضل بہ کثیرا، اسی قرآن کی مثالوں کے ذریعہ اللہ نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ اسی قرآن سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، ایسے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک مستقل چیپٹر ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن یہ تہیہ کر لیجئے قرآن سمجھنے کے لیے جو اس کا تذکیری حصہ ہے، تذکیری جو نصیحت پر مشتمل ہے۔ 1000 آیتیں ہیں قرآن میں قصوں کی، پہلے انہیں کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟
قرآن سے مناسبت ہو جائے گی۔ احکام و مسائل میں آپ کو دخل دینے کی کوئی اجازت ہے ہی نہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا لکھا ہے، یہ تو قرآن کی زبان ہے۔ میں آپ کو آج کی موجودہ زبان کے حوالے سے ایک سوالی رکھے دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ جعفر آباد میں ایک امام صاحب کے متعلق ایک حاجی صاحب نے شکایت کی، پورے جعفر آباد میں حاجی صاحب نے، کسی اور نے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلاں مسجد کے امام صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے فلاں ہوٹل میں شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ اطلاع پہنچی جعفر آباد میں۔ اب جعفر آباد والے اگر سمجھدار ہوں گے تو کہیں گے بھائی ٹھہرو، امام صاحب کو آنے دو، ان سے ہم پوچھیں گے یہ شراب نوشی کی لت آپ کو کب سے لگ گئی؟ یہاں تو کبھی کچھ ظہور ہوا نہیں، اور وہ بھی شراب نوشی کی ہے انہوں نے حرم میں بیت اللہ کے سامنے، اور بیان دینے والے حاجی صاحب وہ قسمیں کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم میں نے ان کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ سمجھدار لوگ تو کہیں گے کہ آنے دو، ان سے پوچھیں گے کیا صورتحال ہے، لیکن قرآن کا بیان یہ ہے کہ اس دنیا میں اکثر بے وقوف لوگ ہیں، عقل مند کم ہیں، یہ قرآن کا بیان ہے۔ اکثر لا علم ہیں، علم والے بہت کم ہیں، احمقوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، سمجھداروں عقل مندوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے۔ تو اسی کے پیش نظر اکثر لوگ تو مان لیں گے ہاں بھیا جب اتنے بڑے حاجی صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں تو حاجی صاحب جھوٹ تھوڑا نہ بول سکتے ہیں۔ اب امام کی کوئی حیثیت نہ رہی، چند سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی دھوکہ لگ سکتا ہے، امام صاحب کو آنے دو۔ امام صاحب تشریف لے آئے، ان سے پوچھا گیا، بولے لا حول ولا قوت الا باللہ، جو شراب ہمارے اللہ نے حرام ٹھہرائی ہے، جس کا ایک قطرہ پانی کی ٹنکی میں گر جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، میں اسے کیسے پیوں گا؟ اب دونوں بیانات میں تضاد ہو گیا۔ طلب کیا گیا حاجی صاحب کو کہ جو آپ نے امام صاحب کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، پوا تھا، ادھا تھا، یا پوری بوتل تھی؟ پوچھا جائے گا نا۔ تو حاجی صاحب نے بیان دیا کاغذ کا ایک ڈبہ تھا، بوتل نہیں تھی۔ کیا تھا؟ کاغذ کا ایک ڈبہ تھا۔ کاغذ کے ڈبے میں شراب پیک ہو کے آتی ہے، بتائیے کیسے تم نے سمجھا کہ اس کے اندر شراب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر صاف لکھا ہوا تھا عربی میں شراب، شین، رے، الف، بے، اتنا تو پڑھا لکھا ہوں میں، یہ ان کا بیان سنا رہا ہوں آپ کو، اس پہ شراب لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے آ کے بیان دے دیا کہ وہ شراب پی رہے تھے۔ اس کے آگے بھی تو کچھ لکھا ہوگا، کہنے لگے آگے جو کچھ لکھا تھا وہ تو مجھے معلوم نہیں، اس کاغذ کے ڈبے پہ اللہ کی قسم شراب لکھا ہوا تھا اور امام صاحب وہی شراب پی رہے تھے۔ ان کا بیان درج ہو گیا عدالت میں، امام صاحب کو بلایا گیا کہ آپ صفائی دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح بیان دے رہے ہیں، مجھے اس سے کہاں اعتراض ہے۔ وہ جو کاغذ کا ڈبہ تھا اس کے اوپر لکھا تھا شراب التفاح، انگریزی زبان میں آپ سیب کو ایپل کہتے ہیں، عربی زبان میں اسی ایپل کو، اسی سیب کو تفاح کہا جاتا ہے، اور شراب کے معنی پینے کی چیز، ڈرنک۔ تو شراب التفاح کا ترجمہ نکلا سیب کا جوس۔ امام صاحب سیب کا جوس پی رہے تھے، اور یہ سچائی ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا شراب التفاح، وہ شراب جو حرام ہے۔ قرآن اور عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں الخمر۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس میں شراب کہہ کے اس کو حرام ٹھہرایا گیا ہے، یا خمر کہہ کے؟ خمر کہہ کے۔ عربی زبان میں آپ جو کچھ پئیں اسے شراب کہتے ہیں، مشروب پینے کی چیز، پانی بھی ڈرنک ہوتا ہے کہ نہیں، ڈرنکنگ واٹر، وہ بھی عربی زبان میں شراب ہے۔ ہر پی جانے والی چیز کو عربی میں شراب کہتے ہیں۔ اسلام میں عربی زبان کے لحاظ سے شراب کہاں حرام ہے؟ اسلام میں عربی زبان کے لحاظ سے الخمر حرام ہے۔
ایک ڈبے پر لکھا ہوا شراب اگر نہ سمجھ سکے تو میرے اللہ کا کلام جو قرآن میں لکھا ہے بے وقوفوں کیسے سمجھو گے تم؟ کیسے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے لیے قرآن بہت کافی ہے اور ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے؟ سب سے پہلا واسطہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی اور ان سے پوچھنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ یہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، اللہ نے اپنے کلام کی مرادیں آپ کو بتائی ہیں، وہ آپ ہی ہمیں سمجھا دیجئے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ بتا دیں گے۔ اقیم الصلاۃ، آپ کو اس کا ترجمہ معلوم ہوگا نا؟ کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ لوگ اس کا؟ نماز پڑھو، صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ کے معنی کیا ہیں؟ بہت سارے معنی ہیں صلاۃ کے، اس میں ایک ترجمہ ہے صلاۃ کا دعا۔ عربی زبان میں صلاۃ کا یہ مفہوم کہیں نہیں ہے کہ غسل کرو، وضو کرو، کپڑے پہنو، بدن پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہوں، جگہ پاک صاف ہو، قبلہ رخ ہو، ہاتھ ایسے اٹھاؤ یہ پڑھو، ہاتھ ایسے باندھو یہ پڑھو، جھکو اٹھو سجدے میں جاؤ، قعدہ اور قومہ کرو۔ یہ صلاۃ کا ترجمہ عربی زبان میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ بس صلاۃ کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ آپ کو مل جائے گا لغت میں دعا کرنا، ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنا، رحمت، بس یہی ملے گا آپ کو اس کا ترجمہ۔ تو جب منادی پکارے اللہ کے مؤذن حی علی الصلاۃ، تو بستر پہ لیٹے لیٹے دعا کر لیا کرنا کہ صلاۃ کا ترجمہ ہمیں لغت میں مل گیا ہے دعا کرنا، وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے، یہی دعا کر لیں گے چلے گا۔ صلاۃ کا جو مفہوم انہوں نے بتایا ہے جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ معتبر ہوگا۔ ہم صلاۃ کا ترجمہ جاننے کے لیے اہل لغت کے پاس کیوں جائیں؟ ہم صلاۃ کا مفہوم جاننے کے لیے پروفیسروں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس کیوں جائیں؟ وہ قیامت کی صبح تک صلاۃ کا ترجمہ نہیں بتا سکتے۔ صلاۃ کا جو مفہوم میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے وہی مفہوم اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تھا۔ تو اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، قرآن سمجھنا بھی ضروری ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ہر آدمی اپنے تئیں نہیں سمجھتا۔ آپ کے پاس عالی جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کا لکھا ہوا آئین ہند موجود ہے، پڑھ لیجئے اور جس صاحب سے کہیے کہ آپ نیچے آئیے، فیصلہ ہم خود سنا دیں گے جب اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہے۔ وکیل صاحب سے کہنا کہ آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آئین ہند کو پڑھ لیا ہے، اپنی بات رکھنی ہے ہوگی ہم خود رکھ دیں گے، آپ کی کیا ضرورت ہے، چلے گا یہ۔ لیکن آپ لوگ تو یہی کرتے ہیں، امام صاحب سے کہتے ہیں کہ امام صاحب آج ممبر پہ آپ نہیں چڑھیں گے، ہمارے مشورے میں فلاں ساتھی طے ہوئے ہیں، آپ سے اچھا بیان کرتے ہیں۔ آپ تو بیان کرتے کرتے اٹک جاتے ہیں، ہمارے ساتھی شروع کرتے ہیں تو کہیں ٹھہرتے ہی نہیں۔ امام صاحب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، جو بتانا ہے وہ قرآن کے تناظر میں، جو سمجھانا ہے وہ احادیث کی روشنی میں، اور جن کے پاس کوئی لگام ہی نہیں وہ تو کہیں ٹھہریں گے نہیں، جو ان کے جی میں آئے گا اڑاتے چلے جائیں گے۔ قرآن سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن خود سے کیوں؟ جب دنیا کی کوئی کتاب خود سے آپ نہیں سمجھتے ہیں تو قرآن میں ہی اتنی ضد کیوں کہ ہم خود سمجھیں گے۔ اب آتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا پہ، یہ بڑا اہم چیپٹر ہے۔ آج آپ بہت توجہ سے، پورے دھیان سے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا ہے عنوان؟ سب بولیں یا ایھا الذین آمنوا، بولیں۔ اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے ایمان والو۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو الگ الگ کیٹاگری میں رکھ کے انہیں آوازیں دی ہیں۔ نبیوں رسولوں کو بھی اللہ نے پکارا، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ندا دی تو فرمایا یا آدم، اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی تو فرمایا یا نوح۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی تو فرمایا یا ابراہیم، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی تو قرآن میں تذکرے موجود ہیں یا موسیٰ۔
اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تو فرمایا یا عیسیٰ. نبیوں رسولوں کو اللہ نے ان کا نام لے کے بلایا اور پکارا، لیکن جب باری آئی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دینے کی، پورا قرآن پڑھ لیجئے، میرے اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے یا محمد. آواز انہیں بھی دی ہے لیکن یا محمد کہہ کے نہیں. آواز ہے یا ایھا المزمل. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے بلایا یا ایھا المدثر. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ندا دی تو فرمایا یا ایھا الرسول. کبھی آواز دی تو فرمایا یا ایھا النبی. کبھی خطاب کا ندا کا عنوان بنایا ہے طٰہٰ یاسین. کہیں اللہ نے قرآن مجید میں یا محمد نہیں کہا. یہ میں نے نبیوں رسولوں کی ندائیں بتائیں آپ کو قرآن کے حوالے سے. عام انسان جس میں دنیا کے تمام انسان شامل ہو جائیں، اللہ نے ان کو بھی آواز دی. کوئی ایک انسان اس سے خارج نہیں ہوگا. عربی ہو، عجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، غریب ہو یا امیر ہو. قیامت تک جتنے انسان اس روئے زمین پر برپا ہوں گے سب کو آواز دی ہے اللہ نے اس عنوان کے ساتھ یا ایھا الناس. جہاں قرآن میں یا ایھا الناس آ جائے بس سمجھ لینا کہ اس میں سارے انسان مخاطب ہیں. کسی بھی دھرم سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو. جب اللہ دنیا کے تمام انسانوں کو، آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو آواز دینا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ زور سے بولیں یا ایھا الناس. اے لوگو. اس میں سب آ گئے. احکام ہیں، احکام کے ذکر کرنے کا موقع نہیں. اللہ یہ اے لوگوں کہہ کے حکم دے رہا ہے اعبدوا ربکم. بس اپنے اس رب کی عبادت کرنا جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. یہ اللہ کا عام حکم ہے سارے انسانوں کے لیے. اہل کتاب کو جانتے ہیں نا، جن کو تورات ملی، انجیل ملی، وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، بنو اسرائیل. اللہ نے قرآن میں ان کو بھی پکارا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اے اہل کتاب. یا اہل الکتاب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے اہل کتاب، اے کتاب والو. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب. اے وہ لوگوں جن کو کتاب عطا کی گئی، جن کو تورات اور انجیل دی گئی، جن کو آسمانی صحیفے دیے گئے، جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ان کے نبیوں کے توسط سے. جب اللہ انہیں آواز دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب یا اہل الکتاب. اللہ نے اپنی ذات و صفات کا انکار کرنے والوں کو بھی آواز دی ہے. انہیں کافر کہا جاتا ہے جو اس کا انکار کریں. اللہ نے ان کو بھی بلایا ہے یا ایھا الکافرون. یہ کافروں کو ندا ہے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا سنو. تو اللہ نے کافروں کو بھی آواز دی. اتنے عناوین موجود ہیں قرآن میں ندا دینے کے، بلانے کے، پکارنے کے. اللہ نے نبیوں رسولوں کو پکارا تو قرآن میں اس کا تذکرہ کیا. اللہ نے تمام انسانوں کو پکارا تو ان کا تذکرہ قرآن میں کیا. اللہ نے اہل کتاب کو پکارا تو ان کا تذکرہ قرآن میں کیا. اللہ نے کفار کو پکارا تو ان کا تذکرہ قرآن میں کیا. جب اتنے لوگوں کو اللہ نے پکارا ہے تو میرے ایمان والے بھائیوں، کیا اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو نہیں پکارا ہوگا؟ یہ ہے آج کا عنوان. جب اتنے لوگوں کو اللہ نے ندائیں دی ہیں اور ان کے تذکرے قرآن میں موجود ہیں تو کیا اللہ نے اپنے نبی کی امت کو، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، کیا اللہ نے ان کو آواز نہیں دی ہوگی؟ کیا اللہ نے ان کو نہیں پکارا ہوگا؟ ضرور پکارا ہے اور بڑا پیارا عنوان عطا کیا ہے. عنوان اتنا پیارا ہے. ایمان والوں کو جب اللہ نے آوازیں دیں، ایمان والوں کو جب اللہ نے پکارا تو قرآن میں پکارنے کا اسلوب یہ ہے
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس کے اولین مخاطبین تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنو میں کون داخل ہے؟ ہم اور آپ، دنیا کا ہر ایمان والا۔ دنیا کے جس خطے میں کوئی بھی صاحب ایمان رہتا ہو، کسی بر اعظم میں رہتا ہو، آسٹریلیا کا ہو، ایشیا کا ہو، افریقہ کا ہو، یورپ کا ہو، شمالی امریکہ کا ہو، جنوبی امریکہ کا ہو، انڈونیشیا کے ہزاروں جزیروں کا رہنے والا اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ یا ایھا الذین آمنو کا مخاطب ہے۔ اے ایمان والو، اس میں ہم اور آپ داخل ہیں نا۔ ایک نصیحت گرہ سے باندھ لینا، قرآن مجید جب کبھی سن رہے ہوں آپ یا پڑھ رہے ہوں اور اس میں یا ایھا الذین آمنو آ جائے تو بس یہ یقین بنا لینا کہ اس میں اللہ نے مجھے بلایا ہے۔ کریں گے کوشش؟ پڑھیں یا سنیں، کیا آ جائے یا ایھا الذین آمنو، کیا یقین بنائیں گے اللہ نے مجھے آواز دی ہے چونکہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے۔ اپنے آپ کو مخاطب بنائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اگلی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ انہیں کوئی خاص کام بتانا چاہتا ہے تبھی تو اس نے ان کو آواز دی، ورنہ میاں کون کس کو بلاتا ہے، کون کس کو آواز دیتا ہے؟ اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے پکارا ہے، اللہ نے آواز دی ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے۔ اس کا مطلب آگے کوئی خاص بات بتانا چاہتے ہیں تبھی آواز دی۔ بیٹا سائیڈ میں بیٹھا ہے، ابا حضور کہیں اور ہیں، تو ابا حضور نے کہا خالد، تو بیٹے کو یہ چاہیے کہ ابا نے بلا وجہ تو پکارا نہیں ہوگا، کوئی کام ہوگا تبھی ہمیں آواز دی ہے، تو بیٹے خالد کی ذمہ داری ہے فوراً پوچھے کہ ابا حضور میرے لیے کیا آرڈر ہے۔ مالک بیٹھا ہوا ہے اپنے آفس میں، مزدور کام کر رہا ہے، اس مزدور کا نام فرض کیجئے شاہد ہے، شاہد۔ مالک نے کہا کہ شاہد، اور شاہد ہیں کہ ادھر مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، شاہد ادھر آؤ، شاہدیں کہ چلتے ہی چلے جا رہے ہیں، آواز پہ کوئی دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں۔ ان کا عہدہ ہے فور مین ہے، وہ صاحب ذمہ دار ہیں، فور مین۔ وہ فور مین صاحب ہیں کہ چلتے ہی چلے جا رہے ہیں، اپنے مالک کی آواز سن تو رہے ہیں مگر توجہ دے کر پوچھ نہیں رہے ہیں کہ میرے لیے آرڈر کیا ہے۔ آپ انصاف سے بتاؤ، وہ مالک اس مزدور کو اپنے کارخانے میں رکھے گا؟ بڑا نالائق ہے، مالک آوازیں دیتا رہا، مالک تنخواہ دیتا ہے، مالک بلاتا رہا، 10 آوازیں دی مالک نے، اور شاہد نے، فورمین نے، اس ذمہ دار نے، منیجر نے ایک مرتبہ بھی آواز نہیں سنی اپنے مالک کی۔ کیا وہ اس عہدے پہ، اس کام پہ رہنے کا حقدار ہے؟ مالک اگر اسے ہٹا دے تو برحق ہے نا مالک؟ اور ایسے لوگوں کو ہٹا دینا چاہیے کہ آواز پر جو توجہ نہ دیں، ندا کو جو نہ سنیں، پکار کو جو نہ سنیں، ایسے ظالموں کو تو ہٹا دینا چاہیے نا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کہہ کہہ کے 90 مرتبہ آواز دی ہے۔ پورے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو؟ 90 مرتبہ، 1-2 مرتبہ نہیں۔ جس کا کھاتے ہو اس نے بلایا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے، جس کا پیتے ہو اس نے بلایا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے، جس نے آنکھوں کو بنایا اور ان میں قوت بصارت عطا کر دی ہے اس نے بلایا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے، جس نے کانوں کے پردے بنائے اور ان میں قوت سماعت بھر دی اس نے بلایا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، جس کی عطا کی ہوئی زبان سے بولتے ہو اور ذائقوں کا مزہ حاصل کرتے ہو اس نے بلایا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، جس نے پہلو میں دل کو دھڑکایا ہے، جس نے وجود کو قوت اور طاقت بخشی ہے اس نے بلایا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اور 1-2 مرتبہ نہیں، اس نے 90 مرتبہ آواز دی۔ 100 سال تک اس کا کھاتے پیتے رہے،
100 سال تک اس کی بنائی ہوئی دھرتی پر آشیانے بنا کر رہتے رہے، تمام غذائیں تمام نعمتیں اس کی استعمال کرتے رہے، سورج کی شعاعیں اور چاند کی کرنوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، وہ آواز دیتا رہا یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والے بندو، اے میرے ایمان والے بندو۔ اور یہ ایمان والے بندے اتنے ظالم ہیں کہ 80 سال کی عمر میں ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ یا اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے خالق اور مالک اللہ، اے ہمارے رزاق اللہ، حکم کیجئے، یہ بندہ حاضر ہے، آپ مجھے آواز دے کے کون سا آرڈر دینا چاہتے ہیں، حکم کیجئے۔ یہ بندہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ تو سن لیتے یا ایھا الذین آمنو کہے کہ اللہ نے کہا کیا ہے نا جرم اپنے ساتھ، ظلم اپنے ساتھ۔ قرآن مقدس میں 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ کسی بھی صورت کے مکی یا مدنی ہونے کا معیار یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ کل صورتیں کتنی ہیں قرآن میں؟ 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں کیا ہیں؟ مکی، اور 28 صورتیں کتنی ہیں؟ مدنی۔ 86 صورتوں میں جو مکی ہیں کسی ایک صورت میں بھی یا ایھا الذین آمنو نہیں آیا ہے۔ یاد رکھنا یہ سبق، آپ حامل قرآن ہیں، دنیا آپ کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، اور گھر کا حال یہ ہے کہ ہم قرآن اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ دنیا تو یہی کہتی ہے کہ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، لیکن گھر میں جو قرآن رکھا ہے کبھی اس سے کوئی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی اس سے کوئی ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی؟ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو شعور عطا فرمائے۔ اللہ نے 86 صورتیں جو میرے مصطفیٰ کی 13 سالہ مکی زندگی میں نازل فرمائیں، ان 86 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں بھی یا ایھا الذین آمنو نہیں آیا ہے۔ اب کتنی باقی بچی؟ مدنی صورتیں 28 میں سے بھی 8 صورتیں ایسی ہیں جن میں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو نہیں آیا ہے۔ اب کتنی باقی بچی ہیں بتائیے؟ 20۔ ان 20 مدنی صورتوں میں 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو آیا ہے۔ کم سے کم ان 20 صورتوں میں موجود 90 مرتبہ کا یا ایھا الذین آمنو سمجھ لیتے کہ ہمارا اللہ ہمیں آواز دے رہا ہے، کچھ بتانا چاہتے ہوں گے ہمارے اللہ، کبھی سن لیتے کہ اللہ نے کہا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کے بعد جو مضمون موجود ہے کبھی تو اسے سن لیتے۔ خدا کرے یہ جملہ آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لیں۔ عالمی سطح پر دشمنان اسلام کی کوشش چل رہی ہے، محنتیں جاری ہیں کہ یہ امت مسلمہ کسی بھی زاویے سے قرآن سے وابستہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس دن مسلمانوں نے قرآن سمجھ لیا پھر ہم ان کو نہیں دبا سکتے، ان کے اوپر ہمارا قابو ختم ہو جائے گا۔ یہ سب کو معلوم ہے، دنیا کو معلوم ہے، دشمنان اسلام خوب اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ جس دن مسلمانوں نے رب العالمین کا کلام سمجھ لیا پھر ان کو نہیں بہکایا جا سکتا۔ تو عالمی سطح پر دشمنان اسلام کی ایک کوشش چل رہی ہے کہ یہ ایمان والے قرآن سے وابستہ نہ ہوں، سب کچھ سمجھیں مگر قرآن نہ سمجھیں۔ یہ محنت چل رہی ہے۔ آپ کیسے پہچانیں گے کہ قرآن مجید کے فہم اور اس کے شعور اور اس کے سمجھنے سے روکنے کی محنتیں چل رہی ہیں؟ ہمارے درمیان تو دشمنان اسلام کبھی نہیں آئے کہ قرآن نہ سنا ہو۔ کبھی آیا کوئی چوٹی دھاری آپ کو قرآن سمجھنے سے روکنے کے لیے؟ کبھی کوئی بندہ اپنے گلے میں صلیب ڈال کر کے آیا کہ قرآن مت سمجھنا؟ کبھی کوئی بندہ اتنی چھوٹی سی ٹوپی یہاں پہ رکھ کے آیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن مت سمجھنا؟ روکا کسی نے قرآن سے آپ کو؟ وہ کیوں آئیں گے؟ اگر وہ آ گئے تو سارا راز کھل جائے گا۔ بھیجا ان کو گیا ہے جو آپ سے زیادہ بہتر دکھتے ہیں، آپ سے زیادہ اچھے دکھتے ہیں مسلمان،
ان کو بھیجا گیا ہے۔ شروع کیجیے اپنی مسجد میں درس قرآن، شروع کیجیے اپنی مسجد میں قرآن سمجھانے کی محنت شروع کیجیے۔ آئیں گے کچھ لوگ، مولانا صاحب یہ نہیں چلے گا، قرآن کی تفسیر نہیں چلے گی، بند کر دو۔ امام صاحب نے کچھ زاویے سے سمجھایا ان کو کہ بھائی یہ تو قرآن ہے۔ بولے قرآن ہو کچھ بھی ہو، اس کا درس ہماری مسجد میں نہیں ہوگا، اور اگر نہیں مانو گے بوریا بستر اٹھاؤ اور بھاگو۔ جس دن آپ نے دشمنان اسلام کے ان حربوں کو سمجھ لیا آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ بہت بڑے دھوکے میں ہیں، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ دشمنان اسلام کن راستوں سے آ کے آپ کو قرآن فہمی سے روک رہے ہیں، ورنہ وجہ کیا ہے؟ آپ کی مسجد میں ایک معتبر، ایک مستند عالم دین موجود ہے، اس کے پاس سند ہے مدارس کی، وہ آپ کو قصے کہانی نہیں سنا رہا ہے، وہ آپ کو اللہ کا کلام سنانے جا رہا ہے، جس کا حکم ہے کہ پڑھو بھی اور سمجھو بھی، اس میں تفکر کرو، اس میں تدبر کرو، اس میں غور و فکر کرو، اپنے اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھو، جس کے لیے اتنی ہدایات ہیں کہ اس سے بہتر کلام اس روئے زمین پر ہے ہی نہیں۔ جب وہ سمجھانے کے لیے کوئی محنت کی جاتی ہے تو تلاش کرنا کہ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن کے فہم میں رکاوٹ ڈال کے قرآن کی تفسیر رکوا دیتے ہیں۔ جس دن آپ نے ان کو پہچان لیا، اسی دن آپ امام صاحب کے قدموں میں آ جائیں گے کہ حضرت ان لوگوں نے ہمیں قرآن سے دور رکھنے کے لیے منظم کوشش کی، یہ اپنی لاابالی پن کی باتیں، بے سند باتیں ہمیں سناتے ہیں، یہ ہمیں جھوٹی حدیثیں سناتے ہیں۔ ہم تو ان کی جھوٹی حدیثیں سنتے رہے اور آپ سے ہمیں دور رکھا۔ ہم آپ کے قدموں میں حاضر ہیں، آپ ہمیں اصلی قرآن سنا دیجئے، آپ ہمیں صحیح احادیث سنا دیجئے، ہمیں آپ شریعت سمجھا دیجئے، آپ ہمیں فقہ اسلامی سمجھا دیجئے، آپ سدھر جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کریں گے کوشش قرآن سمجھنے کی۔ کتنی مرتبہ آیا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو؟ 90 مرتبہ۔ میاں ہفتے میں اگر ایک یا ایھا الذین آمنو امام صاحب کے پاس جا کے آپ نے سمجھا اور امام صاحب نے ایک ہفتے میں آپ کو ایک یا ایھا الذین آمنو سمجھا دیا، 90 ہفتے میں آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ جہاں یا اہل الکتاب لکھا ہے تو آپ تو نہیں اہل کتاب، وہ بعد میں سمجھ لینا۔ جہاں یا ایھا الرسول لکھا ہے، کوئی آپ رسول ہیں کیا؟ وہ بعد میں سمجھ لینا۔ جہاں قرآن میں یا ایھا النبی آیا ہے، آپ نبی تو نہیں، وہ نبی سے متعلق حکم ہے، وہ بعد میں سمجھ لینا۔ جہاں یا ایھا الذین کفروا آیا ہے، وہ بعد میں سمجھنا، پہلے وہ سمجھو جو آپ سے متعلق ہے۔ اللہ نے آپ کو ندائیں دی ہیں 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اور ایک مرتبہ بھی ان کی آواز پہ دھیان نہیں دیا، تو پھر تو جو سزا دی جائے وہ کم ہے۔ مالک بلا رہا ہے اور ہم سننے کو تیار نہیں۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں ہے، یہ ندا خالق کی ہے، یہ ندا رزاق کی ہے، یہ ندا معبود حقیقی کی ہے، یہ ندا رب العالمین کی ہے، یہ ندا قہار کی ہے اور جبار کی ہے۔ کیوں نہیں سنتے ہو اور کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ میرا جی تو یہ چاہتا تھا کہ میں کچھ یا ایھا الذین آمنوا سناؤں، ان کا ترجمہ، ان کا مفہوم آپ کو بتاؤں، لیکن میں اختصار کے ساتھ اس کا پورا خاکہ آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں مکی ہیں، ان میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا۔ 28 صورتیں مدنی ہیں، ان میں سے 8 صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا۔ اب وہ 20 صورتیں ذرا ترتیب کے ساتھ میں سنیے، اور ہر صورت میں جتنی بار یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس کو سن لیجئے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، اس میں 11 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، یہ بھی مدنی ہے، اس میں 7 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء، یہ بھی ہر سورت مدنی ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ یہ جملہ بار بار میں نہیں دہراؤں گا۔ سورۃ النساء میں 10 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں 16 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال میں 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ میں 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج میں صرف 1 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور میں 3 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں 7 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد میں 2 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ
سورہ حجرات میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس کے بعد سورہ حدید میں صرف 1 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس کے بعد سورہ مجادلہ میں 3 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس کے بعد سورہ حشر میں صرف 1 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اور اس کے بعد سورہ ممتحنہ میں صرف 3 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اور اس کے بعد سورہ صف اس میں 3 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، سورہ جمعہ 1 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، سورہ منافقون اس میں بھی 1 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، سورہ تغابن اس میں بھی 1 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ قرآن مجید کی آخری سورت جس میں یا ایھا الذین آمنوا ہے اس کا نام ہے سورۃ التحریم، اور سورۃ التحریم میں 2 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ یہ 20 صورتیں اس میں آنے والے 90 مرتبہ کے یہ یا ایھا الذین آمنوا پورا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ پہلا یا ایھا الذین آمنوا اور آخری یا ایھا الذین آمنوا تفسیر کیے بغیر اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ پہلا یا ایھا الذین آمنوا سورہ بقرہ میں، توجہ سے سننا میرے ایمان والے بھائیوں، پہلا یا ایھا الذین آمنوا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ سب تیار ہیں ذہنی طور پہ اگلی بات سننے کے لیے؟ کیونکہ سب ایمان والے ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے کسے پکارا ہے؟ ہمیں اور آپ کو۔ پھر آپ ایک ایک فرد تہیہ کرے، اپنے دل میں سوچے کہ بس اللہ نے مجھے بلایا ہے اس آیت میں۔ اپنے بارے میں سوچیں یا ایھا الذین آمنوا، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچی اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں کہ اللہ نے مجھے آواز دی ہے۔ پوچھو یا اللہ ہمیں آواز دے کر ہمارے لیے کیا حکم دینا چاہتے ہیں آپ؟ جو آپ کا آرڈر ہوگا اس کے ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ پوچھا تو آرڈر یہ آیا لا تقولوا راعینا، ہمارے نبی کو راعینا مت کہنا، اسی کا نعم البدل ہے انظرنا یہ کہہ دینا۔ یعنی اب سنیے اگلی بات توجہ سے، یعنی وہ لفظ جس کے 2 معنی ہوں، ایک اچھے اور ایک برے، ایسے لفظ کو اچھے معنی کی نیت سے بھی نبی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنے نبی کا مقام بتایا۔ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو آواز دے کر اللہ نے اپنے نبی کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کا آرڈر دیا ہے۔ یہ کسی اور کی نہیں، نبی کی بارگاہ ہے۔ ذرا سے الفاظ الٹے ٹیڑھے ہوئے تمہاری زندگی کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل بھی خادمانہ انداز میں حاضر ہوتے ہیں۔ اپنی اوقات کو سمجھنا، الفاظ کا انتخاب کرنا، بہتر سے بہتر الفاظ منتخب کرنا، اپنے نبی کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کے لیے۔ اگر کوئی ایسا لفظ ہے جس کے ایک معنی اچھے ہیں، اسی لفظ کے دوسرے معنی برے ہیں، تو اچھے معنی کی نیت سے بھی وہ لفظ نبی کے لیے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دوسرا بندہ جو نبی کا دشمن ہوگا وہ اسی لفظ کو برے معنی کے لحاظ سے نبی کے لیے استعمال کرے گا، ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ یہ مقام و مرتبہ پہلے یا ایھا الذین آمنوا میں ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا گیا ہے۔ کریں گے کوشش؟ اچھا، اب آخری یا ایھا الذین آمنوا پہ آ جائیے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے آخری یا ایھا الذین آمنوا، جس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا ہے، 28واں پارہ سورۃ التحریم، دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا۔ ذہنوں میں سوچو، تھوڑی دیر مراقب ہو جاؤ اور یہ سوچو، اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ آواز اللہ نے مجھے دی ہے، مجھے، چونکہ میں ایمان والا ہوں۔ پوچھو اللہ سے کہ یا اللہ میرے لیے کیا آرڈر ہے؟ آپ نے مجھے آواز دی ہے، میں حاضر ہوں، اگلی بات کو سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یا اللہ بتائیے ہمارے لیے کیا آرڈر ہے؟ تو اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر لو، تمہارے جتنے گناہ ہوں گے اللہ سارے معاف کر دے گا۔ یہاں پہ اینڈ ہے، اس کے آگے کوئی یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔